اور جو ہاتھ جو پیسہ اس کی بنیادوں میں لگ گیا، جتنی عبادت ہوتی رہے گی، جتنی تلاوت ہوتی رہے گی، جتنے جلسے ہوتے رہیں گے، جتنے بیٹھ کر انسان نیک عمل کی نیت کرتا رہے گا، ہم رہے نہ رہے، یہ قیامت کی صبح تک ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس گئے گزرے دور میں جب باپ اپنے بیٹے کو پردیس بھیجتا ہے اور کہتا بیٹے دیکھ میں نے ساری زندگی کی کمائی تیرے ویزے پر لگا دی، جو کچھ تھا میں نے دے دیا، اب تیرے باپ کے پاس کچھ ہے کوئی نہیں، بیٹے جا کے تُو نے وہاں محنت کرنی ہے، تیری 3 بہنیں بیٹھی ہیں، تیرے 2 بھائی بیٹھے ہیں، کچا مکان ہے، اسے پکا بھی بنانا ہے، تیرا بھائی موٹر سائیکل مانگ رہا ہے، اس کے لیے بھی تو نے پیسے بھیجنے ہیں، تیرا باپ بڑے عرصے سے بیمار ہے، اس کا علاج بھی کرانا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ وہاں جا کر دنیا کی روشن خیالی میں بہہ نہ جانا، وہاں جا کر پیچھے والوں کا خیال کرنا۔ جہاں اتنی نیتیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو آج ٹیلی فون کر دینا یا کل آپ کی ویڈیو کال ملے تو زندگی جتنی مقدر تھی جی لیے، ان قریب اب موت دروازے پر آ کر دستک دینے والی ہے۔ تو میرا بیٹا ہے، میں باپ ہونے کے ناطے تیرے سے کچھ عرض کرتا ہوں کہ بیٹے کچھ پیسے تو میرے پاس بھیج دے، تیرے محلے میں ایک قرآن کا مدرسہ بن رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں خود اس مدرسے میں تیری نیک اور حلال کمائی میں سے حصہ ڈالوں، تاکہ میرے بچے تو یہاں آئے گا چلا جائے گا، موت ہے آج نہیں کل آ جائے گی۔ انگلینڈ اور امریکہ کے پاؤنڈ اور ڈالر دیکھ کر تجھے بوڑھے ماں باپ کب یاد آئیں گے؟ تجھے وہاں پیسہ کمانے میں اللہ کے آگے جھکنے کی فرصت نہیں، ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی کہاں فرصت ملے گی؟ تو تیرے باپ کے جا رہا ہے، کچھ تھوڑے سے پیسے بھیج دے، اپنے ہاتھوں سے مدرسے کے فنڈ میں جمع کرا دوں، پتہ نہیں کہاں سے بچے پڑھنے کے لیے آئیں گے، دور دراز سے بچے بچیاں پڑھنے کے لیے، اور یہاں آ کر جب ہل ہل کے قرآن پڑھیں گے، نہ میں ان کو جانوں گا نہ وہ مجھ کو جانتے ہوں گے، نہ مجھے ان کا نام پتا ہوگا نہ وہ میرے نام کو جانتے ہوں گے۔ جب یہاں کے فرش پر بیٹھ کر اور اس مدرسے کی چھت کے کی چھاؤں میں بیٹھ کر جب قرآن پڑھیں گے تو ان کے دل کے اندر یہ بات آئے گی کتنا خوبصورت مدرسہ ہے، اللہ بنانے والوں کو جزائے خیر دے دے۔ تو بیٹے تو یاد کر نہ یاد کر، ان کا اتنا کہنا اللہ میری خبر میں پہنچا دے۔ میری طرح میرے بیٹی بھائی خطیب پورا پاکستان پھرتے ہیں، آج بھی مجھے گھر سے نکلے 5واں دن ہے اور میرا سفر کہیں آگے کو تھا، لیکن لگتا ہے وہاں جانے کی منظوری نہیں ہے، تو آپ حضرات کے پاس بیٹھ کر یہی عرض کروں گا کہ اللہ نے پاکستان کو کوئی ایسا کونا نہیں جہاں بھیجا نہ ہو، ہوں گے بہت سارے ایسی جگہ، لیکن جہاں بھی گیا ہوں نا، اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے ناچنے گانے والی جگہیں آباد نظر آئی، قبرستان مجھے ویران نظر آئی۔ کتبوں پر سے نام مٹ رہے ہیں، قبروں سے مٹی ہٹ رہی ہے، جانور قبروں پہ بیٹھے ہیں، ایک باپ کے 5 بچے ہیں، وہ 5 بچوں کے لیے صبح سویرے گھر سے نکل سکتا ہے، لیکن 5 بچے باپ کو یاد کر کے قبرستان نہیں جا رہے۔ اس سے بڑی قیامت کی نشانی کیا ہوگی؟ اپنے ہاتھ سے کچھ کر کے چلے جاؤ، کام آئے گا، اولاد کے بھروسے پر مت رہنا۔ مرنے والے کی بات نہیں کرتا، مرنے والا جو بیوہ پیچھے چھوڑ کے گیا ہے، ہم نے کئی کمروں میں سے آوازیں آتی سنی کہ ماں صرف میری نہیں ہے تمہاری بھی ہے، میں اپنے بچوں کا کروں کہ اس کی دبائی میں پیسے خرچ کروں؟ ہم نے کئی بہنوں کو فون پر یہ کہتے سنا کہ مولوی صاحب بھائی کا دل سخت ہو گیا اور ماؤں کو روتے ہوئے دیکھا
کہ اولاد کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں نے تو انہیں حلال کا دودھ سینے سے لگا کر پلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پتہ نہیں اس ماں سے نفرت کیوں ہو گئی۔ آج 4 مہینے ہو گئے بیٹی کے گھر چھوڑ کے گیا تھا، لے کے جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب تو مجھے بیٹی کے گھر میں روٹی کھاتے ہوئے شرم آتی ہے، بھوک مجھے بڑی لگتی ہے، لیکن میں یہ کہہ کے ٹال دیتی ہوں کہ مجھے بھوک کوئی نہیں۔ حالانکہ میں اس عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی کہ جہاں پورے دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے تھے، اس وجود کو اس وقت 6 مرتبہ کھانے کی ضرورت ہے، لیکن دم کی وجہ سے روٹی تک میرا ہاتھ نہیں جاتا۔ یہ ہاتھ جوڑتا ہوں آپ حضرات کے سامنے، بندر کتے پالنے والوں اور ان کو گود میں بٹھانے والوں، کبوتر پالنے والوں، جانور پالنے والوں، اللہ نے جو 2 تحفے ماں اور باپ کی صورت میں تمہیں دیے ہیں، خدارا کبھی ان کو اپنے گھر میں رونے نہ دینا، ورنہ خدا کی قسم روتے ہوئے جئیں گے اور روتے ہوئے مریں گے۔ کبھی ماں باپ کو رلانا مت، ورنہ موت کے وقت تمہیں فریج میں سے پانی نکال کر پلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کبھی ماں باپ ہمارے رویے سے، اماں اتنا ہی کہہ دینا، کوئی کسی سے پوچھے بتا تیرے بیٹوں کا کیا حال ہے، اور ماں باپ اتنا کہہ دے، سمجھ لینا جہنم کے دروازے کھل گئے اور آخرت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا، کندھے پر ایک بوڑھی عورت کو سوار کر رکھا تھا، اور آ کے کہنے لگا یہ میری ماں ہے، میں نے سارا حج اسے اپنے کندھے پر کروایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا؟ اور میں پرے ہٹ کے کھڑا ہو، ماں کے حق کی ادائیگی کی بات کرتا ہے، انہیں سارا حج ماں کو کندھے پر بٹھا کے کروایا۔ یاد کر وہ زمانہ جب زندگی کا 7واں 8واں مہینہ چل رہا تھا اور ماں کے پیٹ میں اللہ نے تیرے میں روح ڈالی تھی، اور پھر تو ہاتھ پیر مارنے لگ گیا تھا۔ تیری ماں کوئی کام کر رہی تھی، اور کام کرتے کرتے تو نے ماں کی کوکھ میں کروٹ بدلی، اور یوں کر کے تو نے پیر پھیلائے، ماں کی پکھی میں پسلی میں آ کے لگا، اور ماں نے کیا، فرمایا پورا حج کرانا ابھی تو کے ثواب کے برابر بھی پہنچ نہیں سکا۔ یہاں سے ہم اپنی گاڑی کو لال لال رنگ کی جھنڈیاں باندھ کر کہاں جا رہے ہیں؟ شہباز قلندر۔ میں آپ کو جانے سے منع نہیں کرتا، اللہ کے ولی ہیں، جاؤ۔ یہاں سے لاہور جا رہے ہیں، سخی سرور زیارت کا قافلہ 40 45 آدموں پر مشتمل جا رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ درباروں پر جاؤ، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ لیکن آپ اس نیت کی غرض سے جا رہے ہو کہ وہاں جاؤں میں اپنے مستقبل کی دعا کروں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میرے کہنے پر ایک مرتبہ اپنے ماں باپ سے دعا کروا لو، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ۔ اللہ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی۔ علماء بیٹھے ہیں، میں نے تو نہیں پڑھا نہ سنا کہ اللہ نے کہا ہو کہ ماں جو، لیکن باپ کے بارے میں کہا ہے کہ اولاد کے لیے باپ جو دعا کرے گا اللہ اس کو کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ اپنے باپ سے، بے اولاد ہو، بے روزگار ہو اور زندگی کے جھویلوں میں پھنسے پڑے ہیں، ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ اٹھا کر دعا کروا لیجیے، اللہ ہمیں مایوس نہیں اٹھائے گا۔ اب وہ نمازی ہیں یا غیر نمازی، وہ پڑھے لکھے یا ان پڑھ، وہ ان کا معاملہ ہے، تیرے لیے تیرے ماں باپ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ، جب سے میں نے کلمہ پڑھا، میری ماں جو آپ کو بڑی بڑی گالیاں دیتی ہے، میرے سے برداشت نہیں ہوتا، یا ماں کو چھوڑنے کی اجازت دیں یا آپ کوئی اور فیصلہ فرمائیں، یا اور کوئی فیصلہ فرمائیں ماں کے قتل کرنے کا، یا پھر آج ماں کے لیے دعا کر دیں۔ نبوت والے ہاتھ، اللہم اہد ام ابو ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی اماں کو ہدایت دے دے۔ حضور کے جب ہاتھ اٹھے، انہوں نے مسجد نبی شریف سے باہر نکل کر دوڑ لگائی۔ صحابہ روک رہے تھے، ابو ہریرہ کہاں چلے؟ آ رہا ہوں، اور رک تو صحیح، آ رہا ہوں۔ دروازہ بجایا،
من دق الباب، کون؟ انا ابو ہریرہ، تیرا بیٹا۔ بیٹے ٹھہر جا، اماں کیا بات، کیا کر رہی ہے؟ کہ غسل کر رہی ہے۔ کیوں؟ کہ آج دل کر رہا ہے تیرے نبی کا کلمہ پڑھنا۔ ابو ہریرہ کی دروازے پر چیخ نکلی کہ اماں آج تیری مرضی کلمہ نہیں پڑھا رہی، محمد کی دعا تجھے کلمہ پڑھا رہی۔ مائی ابو ہریرہ کی جب آگے آگے چل رہی تھی، پیچھے چل رہی تھی، پیچھے آپ چل رہے تھے، یا اللہ اس نے پانی کا چھینٹا ڈال کر اپنا وجود تو پاک کر لیا، کلمے کی بہاروں کی برسات فرما کر اللہ اس کا اندر بھی پاک کر دے۔ راستے میں یاران رسول پوچھ رہے تھے ابو ہریرہ بھاگتا کیوں گیا؟ کہ اس لیے بھاگ رہا تھا، حضور کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ چکے تھے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا عرشوں پہ پہنچ جاتی ہے۔ ابو ہریرہ پھر تو نے کیا دیکھا؟ کہ میرے گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی، حضور کی دعا پہلے عرشوں پہ پہنچ۔ اس گناہ کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، ماں باپ کی نافرمانی کو، بہن بھائیوں کو، ان کے حق کو دبانے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ ہم انسان ہیں، اللہ نے اپنا بندہ بنایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کم از کم ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بندے کس کے ہیں اور امتی کس کے ہیں، اور روزمرہ زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں، آپ بہت معتبر ہو، میرے لیے قابل تحریم ہو، تکریم ہو، اللہ عزتوں میں برکت دے، میں 1 گھنٹے کا آپ کے پاس مہمان ہوں، مجھے کیا ضرورت بدتمیزی کرنے کی، مجھے کیا ضرورت آپ کو گالیاں دینے کی، مجھے کیا ضرورت آپ کی پاک زندگی پر کیچڑ اچھالنے کی، میں آپ کو کیوں تنبیہ کروں؟ اب گھروں میں اور تنگ تھوڑی ہے، بیوی کا ہر وقت۔ قیامت کب آئے گی؟ جب باپ بیٹوں سے بات کرنے میں ڈرنے لگ جائے۔ قیامت کب آئے گی؟ جب بیٹی کا فون اور اس کی گھنٹی بجے اور اس کی ماں اس کی بغیر اجازت کے اٹھائے اور بیٹی آنکھیں پھاڑ کے ماں کی طرف دیکھے، سمجھ لو قیامت کا کوڑا برسنے لگا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ جب تیرے میرے گھر میں ہر وقت گانے کی آواز، پاؤں میں گھگرو کی کھنک اور پائل کی چھنک ہونے لگ جائے تو سمجھ لینا خدا کا عذاب کسی وقت بھی نازل ہو سکتا ہے۔ توبہ کر لیں۔ 5 مہینے اللہ کی طرف سے ناراضگی نظر آئی کہ اللہ کب ناراض ہوتا ہے؟ مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، ابھی تک ناراضگی چل رہی ہے، ابھی تک ناراضگی چل رہی ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں اس نے پیسہ دے دیا، گھر بیٹھے تنخواہ دے دی، وہ راضی ہے۔ ایک آدمی روڈ پر جا رہا تھا، جیسے آپ یہ روڈوں پر دیکھتے ہو، پیٹرول پمپ پر یا کسی جگہ پر گاڑی رکتی ہے، آپ کسی آدمی کو دیکھتے ہو، وہ یوں کر کے شیشے پہ کپڑا مارتا ہے اور ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے یار 10 روپے دے دے۔ اس کی شکل صورت سیرت بتلاتی ہے چرس پیے گا، نشہ کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں تمہیں پیسے کوئی نہیں دینے، اور ضرورت بتا تیری کیا۔ اسی طرح ایک آدمی گاڑی پہ شیشے پہ کپڑا مار رہا تھا، دستک دی، شیشہ کھلا، اندر ہاتھ بڑھا کے لگا، چرس کے لیے مجھے 10 روپے چاہیے، نشے کے لیے۔ نے کہا ایک تیرے منہ پر تھپڑ ماروں، شرم نہیں آتی؟ میرے جیسے حاجی نمازی سے چرس کے پیسے مانگتا ہے، نشے کے۔ یہ سامنے ہوٹل ہے دنگا شہر کے، کھا جا مرضی کھانا، میں کھلاؤں گا، جو مرضی کھا۔ کہا جاؤ کملے، تو مجھے چرس کے پیسے دے۔ رزق کا وعدہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا رزق کا وعدہ تو کسی اور نے کر رکھا۔ وہ جس سے 10 روپے مانگے تھے ہل گیا کہ جو ایمان مسجد کے سجدوں میں مجھے مل نہ سکا، اسے چرس پی کر ایسا ایمان مضبوط کہ رزق کا وعدہ تو ہے کسی اور کا۔
مسجد کے 5 وقت کے نمازی کا یقین نہیں ہے، سلام پھیرتا ہے، دعا بھی نہیں مانگتا، اور دکان 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 دکان۔ یہ کیا ہے ہم نے نماز میں اتنی ساری لمبی کھڑی دیوار کی نیچے بنیادی کھوکھلی کر دی۔ دعا مقبول عبادہ مغز ہے پوری نماز کا، پورے ذکر اذکار کا۔ انہوں نے کہا چرچ کے پیسے دے، رزق کا وعدہ کسی اور کا ہے۔ اتنا کہہ کے وہ چل دیا، یہ ٹکٹکی باندھ کے اسے دیکھتا رہا۔ سامنے ایک شادی حال تھا جس میں سے کھانا ویٹر لے کے جا رہے تھے، لا رہے تھے۔ ویٹر کا ملازم کا پاؤں پھسلا اور ٹرے چاولوں کی زمین پر گری۔ وہ اٹھا، اس نے اپنی وہ ٹرے کو جھاڑا اور یوں کپڑے صاف کر کے چلتا بنا۔ وہ جو 10 روپے مانگنے والا چرسی تھا وہیں بیٹھ گیا اور وہ چاولوں کے لقمے بنا بنا کر زمین سے اٹھا کر کھاتا رہا۔ دروازہ کھولا اور اس کے پاس آ گیا، کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگا، کہا میں نے کہا تھا نا تو چرس کے پیسے دے، رزق کا وعدہ تو کسی اور نے کر رکھا۔ پھر اس کے 2 جملے سننا اور گھر جا کر غور کرنا۔ چاول روٹی کھاتے وقت اس نے ایک اور بات کہی، کہنے لگا آج کل اس کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے، ورنہ ہمیشہ وہ برتن میں ہی کھلاتا ہے۔ کریم اتنا ہے جتنا بھی ناراض ہو جائے کبھی بھوکا نہیں سلاتا۔ جس نے سارے دن شراب بیچی کھلا کے اسے بھی سلایا، اور جس نے سارا دن 5 نمازوں کے سجدے کیے بھوکا اسے بھی دے دیا۔ اس کی تقسیم ہے۔ میرے بندے تو میرے گھر کے پاس سے گزر جاتا ہے، یار آپ میرے تعلق والے ہو، مولوی عبد الوحید صاحب اور ناصر صاحب، یہ میرے پاس سے گزر جائیں، مجھے دل میں ملال آئے گا، یار میرے ہو کے میرے پاس سے گزر گئے، مجھے سلام تک نہ کیا۔ اللہ کے بندے ہو کے اس کے گھر کے پاس سے گزر گئے، اس کے گھر میں آ کر اسے سلام نہ کیا، نماز کا سجدہ نہ کیا۔ آپ سے، میرے سے، ان سے، سب سے وہ ایک شکوہ کر رہا ہے، ایک شکوہ، اور بندیا میں نے تیرے تو بڑا گلا ہے، میں نے تیرے تے بڑا ارمان ہے۔ اللہ کیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، مجھے بتا تو صحیح میں نے تیرا کیا بگاڑا تو مجھ سے ناراض ہو گیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کیوں نماز کے سجدے کو نہیں آتا؟ ہم نے تیرا کیا بگاڑا؟ گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی کیا کمی رکھی؟ سردی کے موسم میں کیا چائے سے کمی رکھی؟ دودھ کی کمی رکھی؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تو اونٹ کی طرف نہیں دیکھتا ہم نے اسے کیسے پیدا کیا، کیسے بنایا؟ وإلى الجبال وإلى الارض فذكر انما انت مذكر لست عليهم، پڑھے تو صحیح۔ جب نیا موبائل چلا تو لوگوں نے کہا جی بڑی اچھی چیز ہے، بندہ جہاں بیٹھے قرآن پڑھ لیتا ہے۔ مغرب نے ایک ایسی محنت چلائی اور ہاتھ کے اندر موبائل، جن ہاتھوں میں خدا کا قرآن دیکھتے تھے، آپ میرے سے زیادہ جانتے ہو، کہیں گے مولوی دقیانوسی باتیں کرتے ہیں۔ مولوی کی بات اس وقت یاد آئے گی جب بغیر کلمہ پڑھے مریں گے اور بغیر ایمان کی قبر میں جائیں گے، اس وقت یاد آئے گا۔ ایک مجذوب قبرستان میں کھڑے تھے، لوگ بھرے بازار میں کھڑے تھے اور لوگوں کی طرف یوں دیکھ کے رو رہے تھے۔ اس مجذوب سے کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا ان زندوں کو دیکھ کے رونا آ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ صلح کرنا چاہتا ہے، ان چلنے پھرنے والوں میں سے کوئی صلح کرنے کو تیار ہی نہیں۔ چند دن کے بعد اسی بزرگ مجذوب کو قبرستان میں دیکھا، پھر کھڑے رو رہے تھے۔ اب کیوں رو رہے ہو؟ کا معاملہ الٹ ہے، وہاں وہ صلح کرنا چاہتا تھا، یہاں تیار یہ نہیں تھے، یہاں یہ صلح کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ صلح کرنے کو تیار نہیں۔ بس میرے بھائیوں ہم تھوڑی سی اپنی فکر کریں۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ، اللہ سے ہماری یاری نہیں ہے، لگاؤ اللہ سے یاری اور تعلق کرو مضبوط، ایسا تعلق کہ ہر جگہ کفر کا، بدعت کا، شرک کا، شیطان کے وسوسوں کا جہاں ہمارے پر حملہ ہو وہ دفاع کرنے خود میدان میں آئے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان
اپنی حسینہ جمیلہ ایک خوبصورت دوست کو لے کر ایک روڈ کے کنارے بیٹھا تھا، مجذوبانہ حالت کے اندر جا رہے تھے، پتہ نہیں کہ روڈ پہ کیچڑ ہے، گندگی ہے، پاؤں زور سے لگا، اس کیچڑ سے چند چھینٹے اٹھے، اس کی دوست کے اوپر گرے، اس نے کہا کہ یہ بابا پاگل تو نہیں ہو گیا؟ جیسے موٹر سائیکل گھوم گھوم گھوم، ریڈیو والے کو ہارن، اوے تیرا دماغ خراب ہے، تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ شرم نہیں آتی؟ ایک ماروں گا، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا میں تیرے تھپڑ مارتا۔ انسان کی انسانیت اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہے، بی اے ایم اے کی ڈگری پر نہیں، اسکالرشپ پر نہیں، انجینئرنگ کے شعبے میں کامیابی اچھے نمبروں میں، او لیول پر کامیاب ہونے میں انسان کی انسانیت نہیں چھپی۔ ممبر پر بیٹھنے والے سے لے کر جوتی گانٹنے والے تک اس کی زبان کے پیچھے بول دیکھ لو، آپ کو اس کی انسانیت سمجھ آ جائے گی، اس کا پتہ لگ جائے گا یہ کتنے پانی کے اندر ہے۔ اور اس کی جرت کیسے ہوئی، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میری دوست کے کپڑوں پہ چھینٹے ڈال کے چلا، آگے ہوا، زوردار بہلول کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس سے پہلے راستے میں ایک دکان سے جلیبی نکل رہی تھی، بہلول رحمت اللہ علیہ گزرے، بہلول آ جاتا جلیبی نکلی، کھائے گا؟ کہ اللہ کھلائے گا، بیٹھ کے کھائی، وہاں جلیبی ملی، میٹھی شیریں چیز، وہاں چھینی، وہاں تھپڑ مل گیا، ہاتھ مل کے کہنے لگا یا اللہ تیری بھی عجیب قدرت ہے، کہیں میٹھے منہ کرواتا ہے، کہیں تھپڑ پڑواتا ہے۔